عزیز طلباء و طالبات اور محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کی کامیابی پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ دین کیا ہے؟ دین کہتے ہیں اللہ رب العزت کے احکامات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کے مطابق بجا لانا، یہ دین ہے۔ اب یہ دین میرے اندر، آپ کے اندر، بلکہ پورے انسانوں کی زندگی کے اندر کیسے آئے گا، اس کے لیے ایک بہت زبردست محنت کی ضرورت ہے۔ جیسے دنیا میں آدمی کسی بھی چیز پر محنت کرتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے، اس کو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے۔ کسی نے موٹر سائیکل پہ محنت کی، کسی نے سائیکل پہ محنت کی، کسی نے پنکھے پہ محنت کی، کسی نے کپڑے پہ محنت کی، کسی بھی چیز پہ محنت کی، اس کو وہ چیز مل گئی۔ اسی طرح جب ہم دین کی محنت کریں گے تو یہ دین ہماری زندگیوں میں آئے گا۔ اگر دین پہ محنت نہیں ہوگی، یہ ہماری زندگی میں نہیں آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم محتاج ہیں، دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہم محتاج ہیں، ہمیں ضرورت ہے، دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ہمیں دین پر محنت کرنا ہوگی۔ وہ محنت کیا ہے؟ کہ خود بھی نیک عمل کرنا، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینا، خود بھی برائی سے بچنا، دوسروں کو بھی برائی سے بچانا، یہ محنت۔ جس طرح ہم خود نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح ہمارے بھائی بھی نماز پڑھیں۔ جس طرح ہم خود برائی سے بچتے ہیں، اسی طرح ہمارے بھائی بھی برائیوں سے بچیں۔ جس طرح ہم خود داڑھی رکھتے ہیں، ہم خود جو ہے اچھے اعمال کرتے ہیں، کھانا سنت کے مطابق، پینا سنت کے مطابق، سونا سنت کے مطابق، اٹھنا سنت کے مطابق، چلنا سنت کے مطابق، لباس سنت کے مطابق، سر کے بال سنت کے مطابق، اسی طرح ہمارے بھائیوں کا بھی یہ حال ہو جائے کہ ہر کام سنت کے مطابق ہو جائے، ہر کام نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ کیوں؟ کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو اس لیے قدم قدم پہ ہمارا عمل جو ہے سنت والا ہو جائے۔ آج پوری دنیا میں ہر بندہ یہی لڑائی لڑ رہا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے طریقے پر آ جاؤں، میرا عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو جائے، لیکن اس کے لیے کامل علم کی ضرورت ہے، علماء کی ضرورت ہے، اس کے لیے مدرسے میں وقت لگانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے جو ہے درسگاہوں میں ٹائم لگانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر یہ چیز ہمارے اندر نہیں آ سکتی۔ چند سال قبل ہمارے ملک پاکستان کے ایک چیف جسٹس گزرے ہیں، افتخار محمد چودھری محترم نے اجلاس بلایا۔ اجلاس کا ایجنڈا تھا کہ ملک سے کرپشن کیسے ختم ہوگی، کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ مشورے دیے، سب نے متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس کی کہ
کرپشن کو, بددیانتی کو ختم کرنے کے لیے گڈ گورننس چاہیے, عادلانہ نظام چاہیے. کیا چاہیے؟ عادلانہ نظام چاہیے. عبد الرحمان پھر افتخار محمد چودھری صاحب فرمانے لگے کہ گڈ گورننس کہاں سے ملے گی, عادلانہ نظام کہاں سے ملے گا؟ اب سب خاموش ہے. پھر جواب دیا کہ گڈ گورننس, عادلانہ نظام ہمیں حاصل کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ جانا پڑے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت عمر کی گڈ گورننس, حضرت عمر کا عادلانہ نظام آج کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ بتاؤ. دینی مدارس میں. کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گڈ گورننس, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عادلانہ نظام آج کون پڑھاتا ہے؟ علماء. کون پڑھاتے ہیں؟ علماء پڑھاتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم عادلانہ نظام چاہتے ہیں, اچھی معاشرت چاہتے ہیں, اچھے معاملات چاہتے ہیں, اچھے اخلاق چاہتے ہیں, اچھے عقائد چاہتے ہیں, اچھے اعمال چاہتے ہیں, تو ہمیں علماء کرام کا احترام کرنا ہوگا, ان کا شاگرد بننا ہوگا, دینی مدارس کو آباد کرنا ہوگا, دینی مدارس میں وقت لگانا ہوگا. تو اس لیے بھائی یہ محنت بہت ہی ضروری ہے کہ ہمارے اندر دین آ جائے, ہمارے اندر نبی کی سنت آ جائے, ہمارے اندر اللہ کے احکامات آ جائے. یہ محنت ہے علماء کرام کی, یہ محنت ہے دینی مدارس کی, یہ محنت ہے تبلیغی جماعت کی, یہ محنت ہے خانقاہوں کی, یہ محنت ہے اسلامی سیاستدانوں کی, یہ محنت ہے شعبہ دفاع میں کام کرنے والے علماء کرام کی, یہ محنت ہے ختم نبوت والوں کی, یہ محنت ہے مجاہدین کی کہ دین ہماری زندگی میں آ جائے, دین ہماری زندگی میں آ جائے. تو اس لیے اس محنت میں جڑنا ہوگا, یہ محنت کرنا ہوگی. آج دے لو ہمارا علاقہ, ہمارا محلہ, ہمارا معاشرہ, ہمارا گاؤں, ہمارا شہر, ہماری تحصیل, ہمارا صوبہ, ہمارا ملک, کہ اس میں کتنی دین کی محنت ہے. کتنے بھائی ہیں جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی, کتنے بھائی ہیں جن کا کھانا پینا سنت کے مطابق نہیں ہے بلکہ کھانا پینا جائز نہیں ہے. کتنے بھائی ہیں کہ جو شراب پیتے ہیں, کتنے بھائی ہیں جو چرس پیتے ہیں, ان کا کھانا پینا ہی ہے جائز نہیں. سود کھاتے ہیں, رشوت کھاتے ہیں, جوا کھاتے ہیں اور حرام مال کھاتے ہیں. بتاؤ یہ جائز ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ یہ جائز کام ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کتنے ہمارے بھائی ہیں کہ خوشی کی محفلیں ہندوؤں کے مطابق کرتے ہیں, غیر مسلموں کے مطابق کرتے ہیں, اسلام کے خلاف کرتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, ان کو پتہ لگ نہیں ہے. بتاؤ ان کو کون بتائے گا؟ ہم بتائیں گے. ان کو کون بتائے گا؟ میں اور آپ بتائیں گے کہ نہیں یہ کام نہ کرو, یہ اسلام کے خلاف ہے, یہ کام نہ کرو, یہ نبی علیہ السلام کے خلاف جا رہا ہے. کون سا کام کرو جس سے اللہ بھی راضی اور اللہ کے رسول بھی راضی. تو اس لیے دین کی محنت ہم اپنے بچوں پر, اپنی بچیوں پر, اپنے معاشرے کے ہر فرد پر کریں گے, تب جا کر دین ہماری زندگی میں آئے گا, ہماری مسجدوں میں آئے گا, ہمارے اداروں میں آئے گا, ہمارے دفتروں میں آئے گا, ہمارے گھروں میں آئے گا, ہمارے محلوں میں آئے گا, ہماری دکانوں میں آئے گا. ورنہ دین ہماری دکانوں میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشرے میں نہیں آ سکتا. آج دے لو والدین کے کتنا ہم احترام کرتے, پتہ ہی نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ والد
जन्नत का बेहतरीन दरवाजा है। वालिद जन्नत का बेहतरीन दरवाजा है। अगर चाहे तो इसकी हिफाजत कर और जन्नत हासिल कर, और अगर चाहे तो इसको तोड़ दे, खराब कर दे। लेकिन आज हम वालिदैन का कितना एहतराम करते हैं, कितना हम वालिदैन के साथ काम कराते हैं, पता ही नहीं। मां का एहतराम नहीं है, वालिद का एहतराम नहीं है, बताओ हमें दीन कैसे आएगा? हमारी मुसीबतें कैसे दूर होंगी जब हम मां बाप का अदब नहीं करते, अपने वालिदैन का अदब नहीं करते? हमारे अंदर से बीमारियां कैसे खत्म होगी, हमारे अंदर से मुसीबतें कैसे खत्म होंगी जब हम वालिदैन का अदब एहतराम नहीं करते? और ये क्या है? हदीस मुबारक है। बाप जन्नत का दरवाजा क्या है? जहन्नम के मिर्जे से पूछा गया कि बाप जन्नत का दरवाजा ये हदीस है? उसने कहा नहीं, हदीस नहीं है, ये जज्बाती जुमला है। ये कि जज्बाती जुमला है, वैसे रोब डालने के लिए बुखारी मुस्लिम कुरान पाक अपने सामने रखा हुआ। ऐसे आदमी की मिसाल गधे की है कि बस रोब डालने के लिए तो किताबें हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अंदर क्या लिखा हुआ है। अपने आप को बड़ा बनाना, बड़े पन का मुजाहरा करना कि मैं बहुत बड़ा हूं, ये सिर्फ रोब डालने के लिए अंदर क्या लिखा है पता तक नहीं। और उलमा का मजाक उड़ाना, दीनदार तबके का मजाक उड़ाना। अभी मैं एक वीडियो क्लिप सुन रहा था जहन्नम के मिर्जे का, जिसमें वो दाढ़ी का मजाक उड़ा रहा था, जिसमें वो पगड़ी का मजाक उड़ा रहा था, जिसमें वो नबी अलैहिस्सलाम की जुल्फों का मजाक उड़ा रहा था। दाढ़ी का मजाक, पगड़ी का मजाक, और कह रहे मैंने ये जुल्फे रखी है ना, ये एक जानवर पाला हुआ है, ये एक जानवर पाला हुआ कहने लगा है। बताओ, जुल्फों का मजाक उड़ा रहा है। जुल्फे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, पगड़ी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, दाढ़ी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। लेकिन इसने सिर्फ लेवल लगाया ताकि मैं भी उलमा की सामने खड़ा हो जाऊं, और हकीकत में इस बयान के बाद इसका साफ पता चल गया कि ये दाढ़ी का भी मुनकर है, ये पगड़ी का भी मुनकर है, ये नबी अलैहिस्सलाम की जुल्फों का भी मुनकर है। इसलिए तो मजाक उड़ाया, वरना मजाक उड़ाता भाई? पगड़ी संभाल कर रखता है, साफ करके रखता है, दाढ़ी में कंघी करके बैठता है, और जुल्फों को हर वक्त धोकर रखता है, साफ सुथरा, इज्जत एहतराम, और जुबान से भी अच्छे कलिमात इन अमाल के लिए, इन चीजों के लिए निकालता है। लेकिन पगड़ी भी बांधी हुई है, लेकिन पगड़ी का मजाक, दाढ़ी भी रखी हुई है, दाढ़ी का मजाक, जुल्फे भी रखी है, जुल्फों का मजाक, कह रहा है मैंने जानवर पाला हुआ है। अजीब है। तो ये उलमा का मजाक उड़ाता है, मजहबी तबके का मजाक उड़ाता है। वजह क्या है कि इसके सर पे बाबों का साया नहीं है, उलमा इकराम का साया नहीं है, बुजुर्गों का साया नहीं है। कभी कहता है बुजुर्गा ने बेदीन, नाउज़ बिल्लाह, बुजुर्गों का मजाक उड़ाते। इसके सर पे साया नहीं है किसी का, इसलिए इसको तौबा की तौफीक भी नहीं होगी। देख लेना, जिसके सर पे किसी बड़े का साया हो वो उसको मुतनब्बे करता है, मुतवज्जे करता है, तो भैया आप गलत हो रहे हैं, तौबा कर ले, सीधा हो जाए। और जिसके सर पे किसी का साया ही ना हो, बताओ वो पीछे को हटेगा, अपनी गलती तस्लीम करेगा, वो अपनी गलती का गुनाह तस्लीम करेगा, जुर्म को जुर्म नहीं समझेगा, तौबा की तौफीक नहीं होगी और जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। तो इसलिए जहन्नम के मिर्जे से ये गुजारिश है कि तौबा तैब हो जाए और बुजुर्गों को अपना सरपरस्त बना ले, और जितने भी तूने बकवासात की है उससे उनसे रजू कर ले। ये तेरे लिए जिंदगी में मौका है, मरने के बाद कोई मौका नहीं। जिंदगी के अंदर मौका है, मरने के बाद कोई मौका नहीं।
تو اس لیے بھائی دین کی محنت یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ورنہ یہ انجینئر، یہ ڈاکٹر ہے، یہ سارے اسلام نہ پھیلا دیتے، یہ صفحے اول میں نہ آ جاتے۔ نہیں، بس اپنے مطلب کی باتیں، باقی سب ختم، باقی سب ختم، اپنے مطلب کی باتیں۔ تو اس لیے بھائی دین کی محنت گھر گھر کرنا، محلے میں کرنا، مسجدوں میں کرنا، دکانوں میں کرنا، کارخانوں میں کرنا، شہر میں، دیہات میں، ہر جگہ پہ دین کی محنت کرنا، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ ہم جتنے بیٹے ہیں دین کی محنت کریں، بھائی اللہ کے گھر میں آ جاؤ، بھائی نماز پڑھنے والے بن جاؤ، بھائی داڑھی رکھنے والے بن جاؤ، لباس سنت کے مطابق بنا لو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی محنت کے سلسلے میں جو ہے رائے وینڈ کا سالانہ اجتماع آ رہا ہے۔ سب کہو الحمدللہ۔ انشاءاللہ اس مہینے کے آخر سے اجتماع شروع ہو جائے گا، 2 حصوں میں ہوگا۔ پہلا حصہ غالباً 30 تاریخ سے شروع ہوگا، 3 دن کا ہوگا، اس کے بعد پھر اگلا حصہ جو ہے 6-7 تاریخ سے شروع ہو جائے گا، وہ بھی 3 دن کا اجتماع ہوگا۔ 2 حصوں میں یہ اجتماع ہوتا ہے۔ تعداد بڑی ہو گئی، زیادہ ہو گئی تھی، تو اس لیے بزرگوں نے مشورہ کیا کہ ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اور یہ 2 حصے ان کی باری پھر 2-3 سال بعد آتی ہے، ہر سال نہیں آتی، پھر 2-3 سال بعد ان کی باری آتی ہے۔ تو اس سال جنہوں نے اجتماع میں شرکت کرنی ہے تو انہوں نے اگلے سال نہیں کرنی، یعنی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو تعداد کے پیش نظر اور بھی کچھ تحفظات ہوں گے، ان تمام تحفظات کے پیش نظر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو اس دفعہ جو ہے فیصل آباد کا حصہ بھی ہے، فیصل آباد کا بھی اجتماع ہے، تو اس لیے ہم سب کو محنت کرنی چاہیے تاکہ اس اجتماع کے اندر شامل ہو جائیں۔ اجتماع کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اجتماع پہ جاتا ہے نا، یہ نہیں کہتا کہ کرنا نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہوں اگر کچھ بھی نہ کرے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو پنڈال میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، دکانوں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اور تھوڑے سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر 1 لاکھ پنڈال میں بیٹھا ہے، 1 لاکھ جو ہے باہر سیر و تفریح میں لگا ہوا ہے، تو وہاں جا کر اگر کوئی بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا، کچھ بھی نہیں کرتا نا، لیکن اجتماع کی برکت سے جب اپنے مقام پہ آتا ہے نا، تو اس کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، مسجد کا عادی بن جاتا ہے۔ جب کھانا کھانے لگتا ہے تو بھائی کہتا ہے ہاتھ دھو لو، بسم اللہ پڑھ لو، اکرام کے ساتھ کھانا کھاؤ، اپنی طرف سے کھانا کھاؤ، دسترخوان بچھا کر کھانا کھاؤ، سب مل کر کھانا کھاؤ، آخر میں دعا پڑھو۔ اسی طرح جب رات کو سونے لگتا ہے کہتا ہے بستر جھاڑ لو، اسی طرح کہتا ہے بھائی سب کو معاف کر کے سو، قرآن پاک کی آیات پڑھ کے سو۔ تو اب یہ کہاں سے آ گیا؟ تبلیغی اجتماع کی برکت سے آ گیا۔ اصل کام مقام پہ ہوتا ہے نا، وہاں تو یہ گیا ہنسی ہنسی گیا، شگل میلے کے طور پر گیا، چلو یار، لیکن وہاں جا کر اس پر اتنا اثر ہوا کہ مقام پہ آ کر اس نے کام شروع کر دیا، بلکہ آ کر پھر اس نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرا دیا کہ میں اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کراتا ہوں، میں خود تو نہیں پڑھا لیکن میرا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے، دین کا عالم بن۔ اب اس تحریک کی برکت سے لاکھوں کروڑوں انسان مسلمان بنے، اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان دین کے عالم بنے، ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں بنی ہیں۔ اس اجتماع کی برکت سے لاکھوں کی تعداد میں مدارس بنے، درسگاہیں بنی، بچیوں کے مدرسے بنے، بچوں کے مدرسے بنے، حفظ کے مدرسے بنے، کتب کے مدرسے بنے، خانقاہیں بنی، مساجد بنی، جگہ جگہ درسگاہیں بنی۔ دیکھ لو باہر چل کر، ماشاءاللہ عالم دین ہے، جی ہاں عالم دین ہے، اور آپ کا والد صاحب بھی عالم نہیں، وہ تو چور تھا، وہ تو شرابی تھا، وہ تو آوارہ گرد تھا، تو لیکن اجتماع پہ گیا، اللہ نے ہدایت دی، اس نے مجھے داخل کرایا، میں عالم بنا، میں نے مدرسہ بنا لیا۔ اس مدرسے میں اب کتنے 200 بچہ پڑھ رہا ہے، 300 بچے پڑھ رہے ہیں۔ اب تو اجتماع کی برکت سے ہے یا نہیں؟
اجتماع کی برکت سے. پہلے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اجتماع کی برکت سے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرا دیا. اس بچے نے عالم بن کر اپنا مدرسہ بنا لیا. اس مدرسے میں سینکڑوں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بتاؤ یہ اجتماع کی برکت ہے یا نہیں؟ تو اس لیے اس کے خلاف بولنے کے بجائے، بک بک کرنے کے بجائے اجتماع کی تیاری کریں، اجتماع میں جانے کی کوشش کریں، اپنے عزیز و اقارب کو دعوت دیں، اپنے دوستوں کو دعوت دیں تاکہ اس اجتماع کے اندر جا سکے. اور اگر جا نہ سکے تو بک بک بھی نہ کریں. اگر جا نہیں سکتے نا تو ان کے خلاف بولنے کی بات. اب تبلیغی جماعت آتی ہے، بتاؤ تبلیغی جماعت کیا کرتی ہے؟ بتاؤ. دین کی دعوت دیتی، دین کی محنت کرتی. کیا ہم سے روٹی مانگتی؟ ہم سے کوئی پیسے مانگتے ہیں؟ ہم سے کوئی بستر مانگتے ہیں؟ لیکن نہیں، دین کے لیے وقت مانگتے ہیں. کھڑے ہو کر نام لکھاؤ بھائی ہمیں 3 دن کے لیے، چلے کے لیے، سروزے کے لیے، یہی مانگتے ہیں نا. بیٹھو بھی مذاکرہ ہوگا کس چیز کا؟ کھانے کے آداب کا مذاکرہ، پانی پینے کے آداب کا مذاکرہ، سونے کے آداب کا مذاکرہ، غسل کے آداب کا مذاکرہ، وضو کے آداب کا مذاکرہ، نماز کے آداب کا مذاکرہ، مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے آداب کا مذاکرہ، ٹھیک ہے نا، بازار میں جانے کے آداب کا مذاکرہ، لباس پہننے کا مذاکرہ. اب یہ مذاکرے ہوتے ہیں، یہ مذاکرے ہو رہے ہیں. بتاؤ ان کا کتنا فائدہ ہوگا؟ آج کتنے لوگ ہیں جن کو غسل تک کا پتہ نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو وضو کا پتہ نہیں ہے. لیکن اگر اجتماع میں چلے جائیں گے تو ان کو جو ہے غسل کا پتہ چل جائے گا، وضو کا پتہ چل جائے گا. لطیفے کے طور پر سناتا ہوں، ہمارے جو ہے ناظم پہلوان صاحب ہیں، وہ خود سناتے ہیں، کہتے بھائی جب نیا نیا جماعت میں لگا نا تو اب جماعت میں گیا تو انہوں نے کہا بھائی 13 فرض، نماز کے کتنے فرض ہیں؟ 13. تو ناظم پہلوان صاحب کہنے لگے میں تو پریشان ہو گیا، پہلے 17 رکعتاں پڑھنی نال ہوں 13 اور جوڑ دیے. اب پتہ ہی نہیں تھا 13 فرض کہتے کسے ہیں. انہوں نے سمجھے جس طرح 17 رکعت پڑھتے ہیں نا، اسی طرح 13 فرض بھی رکعت ہی ہے. ان کا بھی ہر نماز کے ساتھ 13 اور پڑھنی پڑیں گے. عجیب ہے بھائی، یہ تو اب تھک جائیں گے، عجیب مصیبت میں آ گئے. تو بتاؤ پتہ تک نہیں تھا، پتہ تک نہیں تھا. لیکن جب پتہ چلا کتنے لوگوں کو عالم بنانے کا ذریعہ بنے، کتنے لوگوں کو دین پر لانے کا ذریعہ بنے، کتنے لوگوں کو نبی کی سنت پر لانے کا ذریعہ بنے، نماز پڑھانے کا ذریعہ بنے، کتنے لوگوں. تو اس لیے یہ محنت کریں، یہ محنت کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ اس کا بڑا اجر ملے گا، بڑا ثواب ملے گا. ارادے پر ایک نیکی ہے، جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر نیکیوں کا ثواب بڑھا دیں گے، اجر بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے، ارادہ پکا ہو، ارادہ پکا ہو تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں. لیکن ارادہ ہی کچا ہو تو مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اس لیے دین کی محنت کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ چلہ سروزہ 4 مہینے کدھر سے آ گئے، اعتراض کر دیتے ہیں. ایک جگہ میں تھا تو ایک غیر مقلد ملا، اس نے کہا بھی یہ چلہ سروزہ 4 مہینے کدھر سے آ گئے. تو میں نے امیر صاحب سے کہا مجھے جواب دینے دو. ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ کے مدرسے میں قاری صاحب ہیں؟ جی ہاں قاری صاحب ہیں. قاری صاحب بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں؟ جی ہاں پڑھاتے ہیں. تو قرآن پاک ہی پڑھاتے ہیں یا کچھ پہلے بھی پڑھاتے ہیں؟ کہنے لگا نورانی کہہ رہا پڑھاتے ہیں. میں نے کہا نورانی کہہ رہا کس قرآن کی آیت میں ہے کہ قرآن کے الفاظ پڑھنے سے پہلے نورانی کہہ رہا پڑھو، یا کس حدیث میں ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے نورانی کہہ رہا پڑھو؟ اس نے کہا کسی حدیث میں نہیں ہے. میں نے کہا کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس نے کہا اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ قرآن پاک کے الفاظ سمجھنا آسان ہو جائیں. میں نے کہا چلہ سروزہ 4 مہینے اس لیے لگاتے ہیں تاکہ دین پر چلنا آسان ہو جائے.